برصغیر پاک و ہند میں جنم لینے والی زبان اردو ادب کے حوالے سے بہت گہرائی اور وسعت رکھتی ہے۔ جہاں اسے نثر میں مختار مسعود، سعادت حسن منٹو، اشفاق حسین اور مشتاق احمد یوسفی جیسے قلمکار عطا ہوئے، وہیں اس کی شاعری نے ادب پسندوں کو بہترین سرمائے سے نوازا۔ شعر و سخن کی یہ روایت مرزا غالب کے زمانے سے چلی، جسے علامہ اقبال جیسے فلسفی و شاعر نے جلا بخشی۔ بعد میں فیض احمد فیض اور احمد فراز جیسے سخنور بھی اس قافلے میں شامل ہوتے گئے۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابا جولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ رقص کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں، ہم نے خوش ہو کے بھمر باندھ لیے پاؤں میں۔ رقص کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں، ہم نے خوش ہو کے بھمر باندھ لیے پاؤں میں، اور ان کو بھی ہے کسی بھیگے ہوئے منظر کی تلاش، ان کو بھی ہے کسی بھیگے ان کو بھی ہے کسی بھیگے ہوئے منظر کی تلاش، بوند تک بو نہ سکے جو کبھی صحراؤں میں۔ ان کو بھی ہے کسی بھیگے ہوئے منظر کی تلاش، بوند تک بو نہ سکے جو کبھی صحراؤں میں۔ سرزمین برصغیر سے پھوٹنے والی زبان اردو کی جڑیں نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا میں خاصی گہری ہیں۔ ورثہ اردو کی پاسداری کرنے والے دنیا کے ہر گوشے میں بستے ہیں، اور اس سے اپنی وابستگی کے اظہار کے لیے محفلیں منعقد کر کے اس سے اپنا ناطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ معروف بھارتی فنکارہ شبانہ اعظمی کی پرورش اپنے والد کیفی اعظمی کی وجہ سے ادبی ماحول میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان ان کے دل سے بہت قریب ہے۔ ہمارے اعظم گڑھ کی طرف ایک کہاوت ہے کہ جب بال کو کھینچا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کھال کے کتنے اندر ہے۔ شکر ہے کہ اردو کی جو جڑیں ہیں وہ لمبی بھی ہیں اور گہری بھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہی ہوں، پھر بھی کہنا چاہوں گی کہ اردو زبان صرف زبان ہی نہیں، اردو شاعری صرف شاعری ہی نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب ہے۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ روزگار کی اسی تلاش میں بہت سے جنوبی ایشیائی باشندے خوابوں کی سرزمین امریکہ میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ڈاکٹر عبداللہ کا ہے، جنہوں نے 1975 میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ علی گڑھ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شمالی امریکہ میں اردو مشاعرے کی طرح ڈالی۔ میں تمام شعراء کرام کا علی گڑھ ایسوسی ایشن کی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے اس بزم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ سب کی اجازت سے محترم جناب قتیل شفاعی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مشاعرے کی صدارت قبول کر کے ہماری عزت افزائی کریں۔ جناب قتیل شفاعی۔ جانے کتنی عمر کٹے گی اس نادانی میں، جانے کتنی عمر کٹے گی اس نادانی میں، اپنے عکس کو ڈھونڈ رہا ہوں کھولتے پانی میں۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں اردو سے محبت رکھنے والے لوگوں نے اس 35 سالہ روایت کو نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ اس کو مزید باوقار بنا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ 35 برس ہو گئے اور یہ روایت برقرار ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں اردو مشاعروں کا اہتمام گزشتہ 3 اشروں سے بہت کامیابی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ان مشاعروں میں قتیل شفاعی، احمد فراز، بشیر بدر، حمایت علی شاعر اور ندا فاضلی جیسے ممتاز شعراء شرکت کر چکے ہیں۔ اچھا کیا کہ تو نے میرا گھر ہی ڈھا دیا، یوں بھی ایک فریب ہی تھا سنگ و خشت کا۔ پلکیں بھی چمک اٹھتی ہیں سوتے میں ہماری آنکھوں کو ابھی خواب چھپانے نہیں آتے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے، واہ واہ واہ، پھر سے پڑھیے، بہت اچھے، واہ واہ واہ،
بہت اچھے بشیر. پلکیں بھی چمک اٹھتی ہیں، پلکیں بھی چمک اٹھتی ہیں، سوتے میں ہماری آنکھوں کو ابھی خواب چھپانے نہیں آتے. واہ واہ. دل اجڑی ہوئی ایک سرائے کی طرح ہے. مدیحہ انفر، اردو VOA، واشنگٹن.